السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ سرزمین حیدرآباد کا مشہور معروف علمی فکری دینی ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا بافیض ادارہ جامعہ انواریہ، جس نے پوری دنیا میں منفرد کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس ادارے نے مستند اور مدلل کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی ہے، اور یہ سعی میں الحمدللہ کامیاب ہیں، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ مستند اور مدلل کتابوں کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات جن چیزوں کے تقاضے کرتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وقفے سے علماء اکرام کے مضامین اور ان کے تحریر اور ان کے تقاریر کو اختصار کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جس طرح جب ضرورت پڑتی ہے ان کو عوام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ حقائق سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے سامنے حقائق کیا ہیں، سچائی کیا ہے، اور مخالفین کے معاملات کس طرح سے جاری و ساری ہیں، ان تمام چیزوں سے لوگ متنبہ ہو جاتے ہیں، آگاہ ہو جائیں۔ تو اسی سلسلے کی جو ہے ایک اہم کڑی یہ ہے کہ کامن سول کوڈ جو اس وقت ہندوستان میں جو ہے پوری گہمہ گہمی مچائی ہوئی ہے، یہ معاملہ اس معاملے کو لے کر اور کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ عمل میں لایا جائے، جبکہ مسلمان اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس لیے کہ جو ہے یکساں سول کوڈ شریعت کے بالکل یہ مخالف ہے اور اسلام کے بالکل جو ہے متضاد چیز ہے، لہذا اس لیے اس کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو خود وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو لوگ اس کو پابند کرنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ اس کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں، انہیں بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کا وہ اہم ترین فیصلہ ہے کہ جو فیصلہ آسمانی فیصلہ ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے میں خرابی لازم آ جائے گی، اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا۔ تو لہذا ایمان والے سب سے پہلے اپنی ایمان کی حفاظت کی خاطر شریعت مطہرہ کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ طور پر کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور جو ہے ہر طرح کے حالات سے سینہ سپر ہونے کی جو ہے وہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان اگر چلا جائے اور شریعت کے احکامات میں اگر تبدیلی ہی ہو جائے تو پھر اس کی زندگی اور اس کی جو امتیازی خصوصیت، ایمان کی جو خصوصیت ہے، تو گویا کہ اس میں اور اس کے غیر میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو دنیا میں ایمان والوں کی اہمیت اور فضیلت صرف اسی بنیاد پر ہے کہ یہ ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کی بھی حفاظت کی یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو ہے معرکائیں ہوئی ہیں، اسی کے ضمن میں جو ہے کئی کربلائیں قائم ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ شریعت مطہرہ اسی طرح سے رہے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اس میں ہم کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کسی طرح کی کوئی جو ہے اس کے اندر بدلاؤ پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین اور ایمان کا معاملہ ہے۔ تو دین و ایمان کی تحفظ کی خاطر جو ہے حکومت ہند جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے جس میں تمام لوگوں کے معاملات اور تمام لوگوں کے جو ہے تمام لوگوں کے معاملات میں، جیسا کہ خصوصاً شادی بیاہ کے جو معاملے ہیں، اور اس میں سب برابر رہیں، جو حقوقی طور پر ہو یا پھر اس کے علاوہ دیگر طریقے سے ہو، یہ سب کے لیے یکساں اور برابری کے یہ متعلق ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو قانون اور جو ہندوستان کے آئین اور دستور میں ہے سب کے لیے ہے، وہی جو ہے ایمان مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ یقیناً مسلمانوں نے دستور ہند کی مخالفت نہیں کی ہے، نہ آئین حق کی آئین ہند جو مطلب ہندوستان کے جو آئین بنائے گئے، جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، اس کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہندوستان کے جو آئین ہیں، ہندوستان کے دستور بنائے گئے ہیں، تو اس میں تمام مذہب و ملت کے مکمل طور پر ان کے احوال کا خیال رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، اس میں نظر انداز نہیں کیا گیا ہے
لیکن بسا اوقات اگر کس طرح سے متضاد معاملے اگر آ رہے ہیں تو اس کی جو ہے نشاندہی کر دی گئی ہے، اور اس کے متعلق جو ہے قانون داں حضرات نے اپنی اپنی توضیحات پیش کی ہیں، اور انہوں نے یہ یقین تیقن دلایا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہیں ہوگی اور کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہیں کیے جائیں گے۔ تو قانون کی نفاذ کے وقت ہی جو ہے یہ تمام باتیں ہو چکی تھی، اور اس کے بعد تمام لوگ متفق بھی ہو گئے تھے، لیکن وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہی قوانین کو بیس بنا کر کے کچھ لوگ جو ہے تبدیلی اور کچھ لوگ جو ہے بدلاؤ چاہتے ہیں، اگرچہ کہ اس بدلاؤ میں کسی کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، یا پھر جو ہے کسی کا دین سلامت رہے یا نہ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اس طرح سے قانون نافذ کر کے دراصل چاہ رہے ہیں کہ ایک امن کی فضا جو ہے اس کو منتشر کرنا چاہ رہے ہیں، اور امن کی فضا کو پامال کرنا چاہ رہے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے یہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی میں مسلمان خاموش نہ بیٹھے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کبھی بیٹھیں گے۔ یہ بات تمام پوری دنیا جانتی ہے، اور ہر مذہب و مسلک کے لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے شرعی معاملے میں یا دینی معاملے میں ایمان کے متعلق کسی تغیر اور تبدیلی کو وہ ہرگز برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہندوستان جو ایک ایسا ملک ہے جو اس کی خصوصیت ہے کہ سیکولرزم، جو جمہوریت ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے۔ ہندوستان پوری دنیا میں ایک اہم ترین جو ہے نمایاں مقام رکھتا ہے، اور یہ ایسا نمایاں مقام کہ شاید کہ ہی جو ہے پوری دنیا میں کہیں ایسی ریتی ہو، ایسے لوگ ہوں، ایسے رسم و رواج ہوں، ایسے کلچر اور تہذیب و تمدن ہو۔ تو ہندوستان کا جو ایک مقام ہے پوری دنیا میں انفرادی مقام ہے، امتیازی مقام ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھیں، جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، تاریخی لحاظ سے دیکھیں، یا پھر جو ہے مسلک و مذہب کے تعلق سے دیکھیں، تو ہندوستان میں ہر وہ چیز ہے، تو گویا کہ اگر کوئی ملک ہے تو وہاں دو چند چیزیں پائی جاتی ہے، لیکن ہندوستان میں ہر چیز پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کے مختلف جو ہے مسلک، مختلف مذہب، مختلف رسم و رواج کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور یہی چیز وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں ہندوستان کے مقام کو اور ہندوستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جغرافیائی مقام سے دیکھیں تو ہندوستان میں مختلف جو ہے الگ الگ مقامات پہ الگ الگ موسم ملتا ہے۔ یہاں پر سردی بھی ہے تو بارش بھی بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر گرما بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے ندی نالے بھی ہیں تو پہاڑ پودے بھی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہندوستان کی خصوصیت کو جو ہے ابھارا ہوا ہے، اور ہندوستان کو جغرافیائی اعتبار سے اس کو نمایاں مقام دلایا ہے۔ 100 کلومیٹر دور چلے جائیں گے تو آپ کو ہر چیز کی فرق نظر آئے گا کہ یہاں کے لوگوں کا وضع قطع الگ ہے، بات چیت الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، کھانے پینے کا انداز الگ ہے، پکانے کا انداز الگ ہے، ذائقے الگ ہیں۔ تو یہی تو وہ خصوصیت ہے جو ہندوستان کو پوری دنیا میں امتیازی حیثیت دلایا گیا ہے۔ علامہ اقبال پوری دنیا میں سیر کیے، اور یورپ گئے، افریقہ گئے، امریکہ گئے، لندن وغیرہ گئے، ساری دنیا میں سفر کرنے کے بعد جب وہ ہندوستان واپس آئے تو آنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو انہوں نے اپنی نظروں سے جن نظروں سے دیکھا، اور انہوں نے ہندوستان کو دیکھا، پھر اس میں انہوں نے تقابل کیا کہ میں پوری دنیا کو دیکھ کے آیا اور ایک طرف میں ہندوستان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پوری دنیا کے تقابلی جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد، پوری دنیا کو مشاہدے کے بعد، اگرچہ کہ اس وقت بھی جو ہے یورپ جو ہے مادی طاقت کے اعتبار سے جو ہے وہ آگے بڑھا ہوا تھا، اور بالکل روشن شاہراہ تھے، چمکدار عمارتیں تھیں، اور مغرب اس وقت بھی چمک رہا تھا جیسا کہ آج بھی چمک رہا ہے۔ تو اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے مغرب کی چمک اور مرعوب ہوتے ہوئے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہندوستان کو بھی اسی طرح سے چمکایا جائے، اسی طرح سے دمکایا جائے، اسی طرح سے جو ہے پہلو ان کے جو ہے نقش قدم پر چلا جائے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ یقیناً ہندوستان کو بھی اگر اس نقش قدم پر چلایا جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ رہی بات اس کی وجہ سے کسی کو اگر نقصان ہو رہا ہے تو یہ بات قابل غور ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ان کے سامنے پوری دنیا تھی، وہ ایک طرف پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے اور ایک طرف ہندوستان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ ہندوستان پوری دنیا میں خصوصی مقام رکھنے والی جگہ ہے، اور یہاں کے لوگ اور یہاں کے جو معاملات ہیں ساری دنیا سے ہٹ کے ہے، الگ ہے۔
تو یہ خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کی جو سب سے اہم ترین کڑی ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک سیکولرزم ملک ہے۔ سیکولرزم کہ یہاں پر ہر شخص کو رہنے کی آزادی، اور جو ہے ان کو اپنے طریقے سے کاروبار کی آزادی، اپنے طریقے سے رسم و رواج کو پورے کرنے کی آزادی، شادی بیاہ کی آزادی، ہر ایک کو ان کے طریقے پر اختیار دیا گیا، اور ان کے طریقہ کار پر ان کو جو ہے حکومت بھی ان کو قانون کے نفاذ کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کیا گیا، جیسا کہ پارٹ 1 میں پہلے ذکر کیا گیا کہ قانون دفعہ نمبر جو ہے 24 میں اس بات کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو، تمام ہندوستان کے رہنے والوں کو اس کی مذہبی آزادی دی جائے گی، اور وہ اپنے طریقے پر مذہب کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ تو یہی جو ہے سلسلہ اگر قائم رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب مذہبی اشاعت کے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے خلل اندازی کیا جاتا ہے، اور غیر عناصر طاقت جو ہے وہاں پر آنے کے بعد ان کو بیچ میں غیر ضروری مداخلت کرتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے اچھا خاصا امن کی فضا جو ہے وہ مقدر ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے منتشر ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے 2 جماعتوں میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کامن سول کوڈ جو قائم کیا جا رہا ہے، یا قائم کرنے کے متعلق حکومت جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور اس کے اندر جو ایک حلف نامے دائر کیے گئے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی معاملات میں جو 3 طلاق ہے اس کو منسوخ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور جس طرح سے دیگر مذاہب کے معاملات ہیں اسی طرح سے طلاق کے متعلق مسلمانوں میں بھی وہی جو ہے نظریات قائم کیے جائے اور وہی اصول قائم کیے جائیں۔ لیکن اس کو مسلمان جو ہے پوری ہندوستان میں مختلف مقامات پہ احتجاج کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان آپ کی اس جو ہے تبدیلی قانون سے بالکل خوش نہیں ہے، اور ان کو آپ کے یہ اصول بنائے ہوئے قانون نہیں چاہیے، ان کے لیے ان کی دینی قانون اور ان کے شرعی قانون ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو سیکولرزم کی جو یہ خصوصیت ہے کہ ہر شخص کو آزادی ملنی چاہیے، تو یہ اس کے منافی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف اس ملک کی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ رہنے اور بسنے والوں کو ہر طرح کی آزادی دی جائے، اور ان کو اپنی شخصی تشخص کے ساتھ ان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ لیکن اس سیکولرزم میں یہ مداخلت ہوگی، کیونکہ اس سیکولرزم سے لوگوں کے ان کا حقوق چھینا جا رہا ہے، شرعی حقوق ان کو چھین کر کے یہ وہاں پر اپنی ایک شخصی طور پر جو ہے کچھ قانون نافذ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سیکولرزم کے منافی والی بات ہے، یہ جمہوریت کے مغائر ہے، جو جبراً یہ قانون جو ہے بنایا جا رہا ہے یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ شریعت کے بالکل مغائر ہے، اور شریعت کے علاوہ بھی جو ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے، اور یہ سیکولرزم کے بالکل اپوزٹ جانے والا ایک سسٹم ہے جس کو حکومت جبراً قائم کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں ہندوستان میں جو لوگ ہیں ان سے ہمیں ہمدردی ہے، اور خاص کر کے جو خواتین مطلقہ ہیں جن کو طلاق دی جا چکی ہے ان کے متعلق جو ہے حکومت جو ہے ہمدردی کا اظہار کر رہی ہیں، لہذا اس طرح کے آئندہ واقعات نہ ہو، اسی لیے جو ہم اس طرح کے قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے فائدے اور افادے کے متعلق جو ہے دلیلیں دے رہے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں، لیکن اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو دشواریاں ہیں، وہ متعدد ہیں، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، ان چیزوں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہندوستان میں جو خواتین کا جو ایک زمرہ ہے، اگر سروے کیا جائے یا پھر ان کی رائے لیا جائے تو ہندوستان میں جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے شوہروں سے اگر بہت حد تک بیزار ہیں یا بہت حد تک ناراض ہیں تو اس کی وجہ ایک ہے کہ نشہ خوری ہے۔ نشہ خوری سے مراد شراب نوشی ہے یا پھر جو ہے ڈرگس لیتے ہیں اور نشے کی عادت ہے۔ ان کی وجوہات سے جو ہے جس گھر میں کوئی نشہ پینے والا ہے یا پھر جو ہے شراب پینے والا ہے یا پھر کوئی ڈرگس لینے والا ہے، تو جس گھر میں اس طرح کا کوئی آدمی ہے، شوہر ہو یا پھر اس گھر میں کوئی مرد ہے، تو اس گھر میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، وہ گھر بالکل جو ہے پریشان ہے، اور وہاں اس گھر کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، جا بجا ان پر تشدد ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، ان پر زیادتی ہوتی ہے۔ تو خواتین پر جو ایک مظالم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے شوہروں سے نالاں ہیں، پریشان ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شوہر جو ہے شراب وغیرہ نوشی کرتے ہیں اور ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں، اس لیے بھی وہ لوگ اپنے بیویوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، جیسا کہ آئے دن اخبار میں یہ بات جو ہے ذکر ہوتے رہتا ہے کہ فلاں نے جو ہے شراب پی کر کے اپنی بیوی کو مار دیا، یا فلاں اپنے کسی رشتہ دار کو مار دیا، یا لڑ لیا، یا پھر جو ہے اس طرح سے ہاتھا پائی ہو گئی۔
تو گھروں کی جو فضا ہے وہ خراب ہونے کا ایک اہم ترین جو ہے ایک وجہ ہے، یہ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نشہ ہے۔ اگر حکومت نشے پر کچھ کنٹرول کرے تو یہ تمام لوگوں کے حق میں بہت مفید ہوگا۔ جیسا کہ ہندوستان میں کچھ ریاست جو ہے انہوں نے یہ اقدامات کیے کہ نشہ کو ہٹایا جائے اور نشہ خوری کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جب انہوں نے عورتوں سے رائے طلب کی تو تمام عورت بلکہ 100% عورت جو ہے آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھ کے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے شوہر نشہ پیتے ہیں، نشہ کھاتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر کی جو فضا ہے، وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے، مار پیٹ، ظلم و زیادتی، یہ تمام اسباب ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے یہ اقدامات کیے کہ وہاں سے نشہ کے جو عمومی کاروبار تھے اس کو ہٹایا گیا اور اس پر بین لگایا گیا اور اس پر پابندی عائد کی گئی، جو پابندی اب تک قائم و دائم ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدامات ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے اگر حکومت یہ غور و فکر کرے کہ جن مقامات پہ اس طرح سے لوگ نشہ کھاتے ہیں اور نشہ خوری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گھروں کی فضا جو ہے مقدر ہوتی ہے، تو وہ نشہ کو پر پابندی لگائیں یا اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ جو ہے اقدامات اٹھائیں، لیکن ایسا کوئی اقدامات نہیں ہے، بلکہ حکومت جو ہے نشہ کے کاروبار کو اور نشہ کے جو ہے دکانات کو جو ہے دن بدن جو ہے بڑھاتے جا رہی ہے اور اس کو جو ہے لائسنس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہر چورستے پہ جو ہے وہ نشہ کے جو ہے اڈے بیٹھائے جاتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے حکومت کو ایک طرف پیسوں کا فائدہ ہو، لیکن دوسری طرف جو ہے گھر کی فضا جو ہے مقدر ہو اور گھر کا جو ماحول ہے خراب ہو۔ تو حکومت کو ان چیزوں پر جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نشہ پی کر کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ نشے میں ہوتے ہیں اور ہوش نہیں رہتا ہے، اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں۔ جب ان کا نشہ اترتا ہے تو پھر انہیں ندامت ہوتی ہے، پھر اس کو رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر حکومت اس بات کے تعلق سے اگر اس قدر سنجیدہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نشے کی لت کو ختم کریں۔ اگر نشے کی لت کو ختم کیا جائے گا، نشے کے متعلق جو بھی مواد فراہم کیے جا رہے ہیں، جو میٹیریل دیا جا رہا ہے، اگر اس پر کچھ کنٹرول کریں گے تو یقینی طور پر جو ہے لوگ آہستہ آہستہ نشہ خوری سے باز آئیں گے، دور رہیں گے۔ تو یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں لوگ سکون سے رہ سکیں گے۔ اور یہ طلاق کا جو معاملہ ہے، آدھی مطلب کہ 50% جو 50% جو طلاق ہو رہا ہے، 50% طلاق کی جو سبب اور علت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نشہ خوری ہے۔ نشے کی بنیاد پر لوگ طلاق دیتے ہیں، پھر بعد میں جب نشہ اترتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے طلاق جو ہے منہ سے زبان سے نکل گیا، نشے میں تھے، ایسا تھا، ہوش حواس میں نہیں تھے۔ اگر حکومت جو ہے نشے کو کنٹرول کرنے کے تعلق سے اگر اقدامات کرے تو یہ جو ہے 50% جو طلاق ہو رہا ہے، 50% جو طلاق ہو رہا ہے، تو کم سے کم اس سے جو ہے یہ طلاق تو رک جائیں گے۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ لوگ 3 طلاق نہیں دیں گے، تو یہ آدھا جو معاملہ یہیں پر حل ہو جائے گا۔ جب نشہ خوری بند کریں گے، اب نشہ خوری جو بند کرنے کا جو معاملہ ہے وہ حکومت ہی کر سکتی ہے۔ عوام تو یہ ہے کہ جگہ جگہ ان کو اڈے قائم کیے گئے ہیں، تو وہاں پر جو جاتے ہیں اور خریدتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے محنت اور مشقت سے پیسہ کماتے ہیں، پھر نشہ پینے والے وہ آدھے پیسے سے جو ہے اپنے زیادہ پیسے جو اپنے نشے کی چیزیں پوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں نفقے کی جو ہے خرچ کی جو ہے کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر وہ گھر جو ہے غربت کی سطح غربت سے بھی وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ایک حد تک جو ہے لوگ اپنی کمائی کا جو ایک کثیر حصہ ہے وہ نشے میں لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تو یہ ہے کہ گھروں میں نقصان ہے، خود ان کو نقصان ہے، سارے خاندان اس سے پریشان ہے، بدنامی ہے، لیکن یہ اس سے تمام لوگوں کو ہی نقصان ہے۔ اگر کسی کو فائدہ ہے تو یہ حکومت کو فائدہ ہے۔ حکومت کا جو مالیہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کا جو بجٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حکومت اس کے بجائے کہ کوئی اور ذرائع سورس آف انکم پیدا کرے، بلکہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے اور اس کو ختم کرے، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے ماحول ہو، شانت ہو، اور لوگ جو ہے اطمینان اور سکون سے زندگی گزر کر سکیں اور اپنے گھروں میں ایک جو ہے پرامن فضا اور ایک جو ہے گھروں میں جنت نما ماحول پیدا ہو سکے۔ تو اس طرح سے اقدامات کیا جا سکتا ہے اگر حکومت کریں تو، لیکن اس بارے میں نہ حکومت سوچتی ہے، نہ عدلیہ اس کی کبھی ہدایت دیتی ہے، اور نہ ہی جو ہے دانشوروں میں کوئی فکر پیدا ہوتی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے، یا پھر جو ہے حالانکہ طلاق کے واقعات کا پیش آنا بہت ہی بری بات ہے۔ شریعت مطہرہ میں اگر طلاق دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ ابغض عند اللہ، اللہ کے پاس اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو الطلاق ہے، کہ ابغض عند اللہ المباح الطلاق، کہ اگر اللہ کے پاس کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی جائز امور میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ جب طلاق دی جاتی ہے تو یقیناً زمین آسمان کانپ جاتا ہے، عرش بھی کانپ اٹھتا ہے،
کہ کیا ہے دو لوگوں کی زندگی خراب ہوئی اور جو ہے دو معاشرے میں دو خاندانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کی فضا پیدا ہوئی۔ تو یہ جو ہے اللہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے آپس میں طلاق وغیرہ کا معاملہ پیش آئے۔ یقیناً جو ہے شریعت بھی جس طرح سے حکومت چاہتی ہے کہ لوگ گھروں میں اطمینان سے رہیں اور خوشحال رہیں اور جو ہے بغیر توڑ کے جو ہے جڑے ہوئے رہیں، جس طرح سے یہ حکومت چاہتی ہے اس طرح سے مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ گھروں میں لوگ اطمینان اور سکون سے رہیں اور جو ہے کوئی فضا، کوئی غلط جو ہے معاملات پیدا نہ ہونے پائے۔ اسی طرح سے ہماری شریعت بھی یہ حکم دیتی ہے کہ جو ہے لوگ گھروں میں اطمینان اور سکون سے رہے، کوئی اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ اس کے رسول بھی یہی چاہتا ہے کہ شادی اور نکاح ہونے کے بعد دونوں مل جل کر رہے۔ جب پہلی مرتبہ جو دونوں کا نکاح ہوا، شوہر بیوی عاقدین کا جب عقد ہوا، نکاح ہوا، تو شریعت اور قرآن اور اللہ رسول یہی چاہتا ہے کہ جس طرح سے یہ دونوں جڑے ہیں تو ہمیشہ یہ دونوں رہیں جب تک کہ ان کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اس وقت تک یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کیونکہ طلاق یہ ایک انتہائی بری چیز ہے اور یہ ایک بدعی ہے۔ 3 طلاق جو دینا ہے یہ بدعی ہے۔ طلاق کے جو اقسام ذکر کیے گئے ہیں جا رہے ہیں کہ طلاق حسن ہے اور بدعی ہے، تو 3 طلاق کو ایک ساتھ دینا یہ جو ہے جائز تو ہے مگر یہ بدعی ہے۔ بدعی کا معنی یہ ہے کہ دینے والا اس طرح سے طلاق دینے والا شریعت کی نظر میں مجرم ہے اور وہ گناہگار ہے، لیکن یہ طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ تو یہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ پیش آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو اچھا نہیں کہا، نہ اس کو مسلمان اچھا کہتے ہیں، نہ حکومت اس کو اچھا کہتی ہے۔ یقیناً یہ برا ہے اور یہ برا ہی رہے گا، لیکن انتہائی جب حدود کو پار کر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے اتحاد پیدا ہو سکے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے ایک شکل نکالی گئی کہ ان دونوں الگ کرنے کا جو ذریعہ ہے اور وہ ہے طلاق ہے۔ اور حق طلاق کا جو اختیار ہے وہ مردوں کو دیا گیا، کیونکہ مردوں میں تحمل زیادہ ہے۔ اگر عورتوں کو، خواتین کو طلاق کا حق دیا جاتا تو جو ہے آئے دن جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت جو اپنے حق میں فیصلہ کر لیتی اور وہ خود طلاق دے دیتی۔ اسی لیے جو طلاق کا جو حق ہے وہ مرد حضرات کو دیا گیا ہے، کیونکہ مرد حضرات جو ہے تحمل رکھنے کی جو ہے استطاعت ہے اور جو ہے فزیکل اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے پختہ ہونے کی وجہ سے وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور برداشت کا جو ایک مادہ ہے اس کو مرد حضرات جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے طلاق کے جو معاملے سپرد کیے گئے وہ مرد حضرات کی طرف سپرد کیے گئے، نہ کہ عورتوں کی طرف سپرد کیا گیا۔ ہاں، عورت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ خلا لے لیں، یعنی نکاح کو فسخ کر دیں، وہ رجوع ہوں اور رجوع ہونے کے بعد وہ اپنا حق خلا جو ان کا جو ایک شرعی حق ہے جو اسلام نے ان کو دیا ہے کہ اگر آپ نہیں رہ سکتی ہیں ان کے ساتھ، آپ کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ جو ہے ان سے کہیں کہ وہ خلا دے دیں۔ یقیناً جب وہ خلا دیں گے تو یہ طلاق کے بائن کی شکل میں یہ دونوں جدا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ تو یقینی طور پر عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خلا حاصل کر لے، مرد کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں حدود اللہ کو آگے بڑھ جا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جو ہے شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے دے اور اس سے جو ہے علیحدگی اختیار کر لے، دور ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو ہے معاملات ہیں۔ البتہ اس زمانے میں جو اخبارات کی رپورٹ ہے اور جو رپورٹ جو پیش کیا جا رہا ہے بذریعہ اخبارات یا میگزینس کے ذریعے سے یا پھر جو ہے دانشور حضرات جو ایک پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان میں طلاق سے زیادہ خلا کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے نا خلا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، عورتیں زیادہ سے زیادہ خلا لے رہی ہیں، اور طلاق کے بنسبت جو ہے نا خلاؤں کا فیصد جو ہے کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو طلاق کے بنسبت خلا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے جو معاملات ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک بھی بری چیز ہے، شریعت نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے، اور اس طرح سے 3 طلاق دینے والا وہ مجرم ہے اور وہ گناہگار ہے، اور یہ طلاق بدعی ہے، یعنی ایک بہت ہی برا عمل ہے جو کر رہا ہے، کیونکہ طلاق جو ہے پہلے حسن ہو، پھر احسن ہو، پھر جو ہے 3 طلاق مغلظہ تک پہنچے، لیکن ڈائریکٹ ایک ساتھ جو ہے 3 پہ پہنچ جانا یہ انتہائی بری بات ہے، اور شریعت کے نظر میں بھی یہ مجرمانہ فعل ہے، اگرچہ کہ یہ واقع ہو جائے گی۔ اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ کسی نے کسی انسان کو مارا تو یقیناً اس کو چوٹ لگنا یقینی ہے، بس اسی طرح سے وہاں پر ہے کہ طلاق اس نے دیا تو اگرچہ کہ مارنا بری بات ہے لیکن چوٹ تو اس کو لگنا ہی لگنا ہے، اسی طرح سے اس نے طلاق تو دیا تو اس مار کی مثال ہے، اس نے مارا اس کو چوٹ لگی، لیکن یہ چوٹ تو لگی، یہ چوٹ کیا ہے؟ یہ طلاق ثلاثہ ہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر وہ الگ ہونا ہی ضروری ہے۔ لیکن ہندوستان میں اگر دیکھا جائے فیصد کے اعتبار سے کہ طلاق کے فیصد اور اس کا تناسب کا جائزہ لیا جائے تو مسلم معاشرے میں اس کا تناسب جو ہے
کم ہے بنسبت ہندو مذاہب میں طلاق کے جو معاملے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ہندوؤں سے جو ہے طلاق کے متعلق تناسب جو ہے مسلمانوں میں کم پائے جاتے ہیں، اور ہندوؤں میں طلاق کا جو تناسب ہے بہت زیادہ ہے، اور بہت سی جو ہے طلاقیں بیوی کے مطالبہ یا اس کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو ہے حالات میں عورت طلاق کے بعد بے سہارا نہیں ہوتی، اس کے والد، بیٹے، بیٹیاں، بھائی، بہن اس کی کفالت کرتے ہیں، لیکن عدالت کی ساری توجہ اسی ایک مسئلے پر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ طلاق دینے کے بعد طلاق یا پھر خلا، جس طرح سے میں نے کہا کہ خلا کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، عورتیں جو ہے نا بہت زیادہ شوہروں سے جو ہے نا خلا لے رہی ہیں، اور جو اپنے نکاح کو فسخ کر رہی ہیں، اور وہ آزادی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہ رہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو عورتیں خلا لے کر کے جا رہی ہے اور شوہر سے الگ ہو رہی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کا انتظام حکومت کے پاس کچھ ہے؟ کیا حکومت اس کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ کیا حکومت اس کی طرف اقدامات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جب عورت خلا لے رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے اس کے اسباب ہیں، اس کے پیچھے اس کی زندگی، بقیہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ان کے پاس کفایت کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس طرح سے وہ بے سہارا اور مجبور نہیں ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سے یہاں پر جو ہے اگر 3 طلاق کے ذریعے اگر جدائی ہو رہی ہے تو 3 طلاق کے ذریعے سے جب شوہر بیوی کے درمیان جدا ہو گیا تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عورت بے سہارا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو روڈ پہ لا کے چھوڑ دیا گیا، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے کہ ان کو اگر کسی شخص نے اپنے بیوی کو اگر 3 طلاق دے دیا تو وہ روڈ پہ نہیں آ گئی، حکومت کہہ رہی ہے یا گورنمنٹ یہ پیش کر رہی ہے کہ وہ روڈ پہ آ گئی، عدلیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو روڈ پہ لا کے چھوڑ دیا گیا، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کا کوئی جو ہے خیال کرنے والا نہیں، جس کی کوئی جو ہے فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، غمخواری کرنے والا نہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے حکومت کے ذریعے کہی جا رہی ہے، جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دے دیا، طلاق مغلظہ اگر دے دیا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی جو ہے نان و نفقے کا انتظام کرے، جو اس کے عدت کے جو ایام ہیں، جو اس کے جو ہے عدت جو گزارنی ہے ان کو، تو ان کے لیے جو نان و نفقہ یعنی اخراجات ہیں، وہ خرچ ہیں، وہ بھی شوہر کے ذمے ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ ادا کرے گا، اور عدت میں جو ہے یہ بھی ہے کہ نان و نفقے کے ساتھ رہنے سہنے کا بھی انتظام وہ کرے گا۔ یہ جو ہے شرعی حقوق ہے، یہ شریعت کی طرف سے پابند کیا جائے گا کہ بالکل طلاق دیتی ہی 3 طلاق دیتی ہی ان کو روڈ پہ لا کے چھوڑ دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ان کی جو عدت ہے وہ عدت جو ہے وہ جو بھی گزارے، کہ جو 3 ایام ہیں یا پھر جو 3 طہور ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی عدت کے طریقہ کار ہیں، جو بھی عدت کے متعلق جو احکامات ہیں، تو اس میں جو ہے نان و نفقہ ہے اور خرچہ ہے اور اس کی سکنا ہے اور اس کی جو ہے کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام و انصرام ہے، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کو روڈ پہ لا کے نہ چھوڑے، بلکہ یہ 3 جو ان کی عدت تک جو ہے ان کے نان و نفقے کا اور ان کے انتظام و انصرام کا اور ان کے جو ہے جو بھی ضروریات ہیں ان کے لیے وہ ان پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ ان کے لیے حق ادا کریں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ عدت کے گزر جانے کے بعد ان کے والد ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری لیں گے، ان کے بیٹے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوگی، بیٹے کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی ماں کی جو ہے کے تعلق سے جو اچھے انتظام اور انصرام کروائے، ان کو روڈ پہ آنے سے روڈ پہ جو ہے نہ چھوڑ دیں۔ بیٹے پر یہ لازم ہوگی، اگر بیٹے نے اگر انکار کیا ہے تو عدالت جو ہے اس پر پابند کریں گی کہ تمہاری ماں ہے، تم پر لازم ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے تم ان کے گزر بسر کرنے کا اور ان کے رہنے سہنے کا تم انتظام کرو، تو یہ بیٹے پر لازم ہے۔ اس کے بعد بیٹیاں ہیں، اس کے بعد بھائی ہے، بہن ہے، یہ جو ان کے رشتہ دار ہیں یہ ان پر لزوم کیا جائے گا کہ یہ ان کی کفالت کریں، اور یہ کرتے بھی ہیں، لیکن عدالت جو ہے ان اسباب کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا اور پوری توجہ ایک مسئلے پر ٹک گئی کہ جو ہے 3 طلاق دینے کے بعد عورت جو ہے روڈ پہ آ چکی ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، روڈ پہ نہیں آئی ہے وہ، بلکہ ان کے کفالت کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو احکامات نافذ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ والد یا بیٹے یا بیٹیاں، بھائی بہن وغیرہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگ ان کی توجہ ان کی جو ہے وہ زیر کفالت رہیں گی، اور حکومت ان کو عدلیہ جو ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گی کہ جو بھی ان کے رشتہ دار میں سے ہے ان کے اوپر یہ لازم کرے کہ بھئی یہ ان کے لیے اپنے کفالت میں لے لو اور ان کے لیے انتظام اور انصرام میں لگ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مختلف وجوہ سے ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک تو اس سے کہ اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوں گے جو دستور کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ دوسرے، یکساں قانون ایسے ملک کے لیے تو مناسب ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک ہی مذاہب کے ماننے والے اور ایک ہی تہذیب کے تعلق رکھنے والے رہتے بستے ہوں۔ ہندوستان ایک کثیری سماج کا حامل ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ثقافتوں کے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔
کثرت میں وحدت ہی اس کا اصل حسن ہے، اس کی اصل پہچان ہے۔ ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ کثرت میں وحدت، بس یہی ہندوستان کی روح رواں ہے اور یہی اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ یقیناً ہندوستان میں اگر اس طرح کے قانون اگر نافذ کیا جائے کہ یکساں سول کوڈ اگر قائم کیا جائے، کامن سول کوڈ اگر قائم کیا جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر جو اقلیت حضرات ہیں ان کے بنیادی جو حقوق ان کو دیا گیا ہے، ان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے اور ان کے حقوق کو متاثر کرنا ہے اور ان کے ساتھ ایک سختی اور زیادتی برتنی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسے ملک ہے کہ مناسب ہو سکتا ہے، ہاں البتہ یکساں سول کوڈ اگر قائم کرنا چاہ رہی ہے حکومت یا گورنمنٹ، تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے، اس کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ جہاں پر پورے ملک میں ایک ہی مذہب و مسلک کے لوگ رہتے ہوں، جن کا کلچر ایک دوسرے کے کلچر سے ملتا جلتا ہے، جن کے ریتی اور رسم و رواج ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے طریقۂ زندگی گزارنے کے وضع قطع رہن سہن ساری چیزیں اگر ملتی جلتی ہے، تو وہاں پر اس طرح کے جو ہے قانون کا نفاذ جو ہے ممکن ہے۔ وہاں پر اس طرح سے اگر قانون کا نافذ کیا جائے تو یقیناً جو ہے وہاں کے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور بہت اچھا بھی رہے گا۔ تو جہاں پر جس ملک میں لوگ یکساں ایک ہی مذہب کے ساتھ ایک ہی تعلق سے اور ایک ہی ریلیجن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں کے لیے یہ قانون جو ہے بہت مفید ہے اور بہت اچھا ہے۔ لیکن ہندوستان میں جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہاں تو کثیر مذاہب کے ماننے والے ہیں اور جو ہے کثیر زبان بولنے والے ہیں، اس طرح سے جو ہے رسم و رواج الگ الگ ہے، ریتی رواج الگ الگ ہیں، وضع قطع الگ الگ ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو انفرادی ہے، یہ جو ڈفرینسز ہیں ہندوستان میں بہت زیادہ ہیں، مذاہب بھی بے شمار ہیں، کلچر بھی بے شمار ہیں، یہاں تک کہ جو ہے غیر مسلم میں جو مورتی پوجا کا جو تصور ہے وہ بھی الگ الگ تصور پایا جاتا ہے۔ کسی مقام پہ ایک مورتی کو پوجا جاتا ہے تو دوسرے مقام پہ دوسری مورتی کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہاں تو ہندوستان میں ایک کثیر ملک ہے اور یہ جو ہے کثرت میں جو وحدت کہا جاتا ہے یہ اس کی روح رواں اور خصوصیت ہے۔ تو یہاں پر ہندوستان میں جب اتنے مذاہب کے لوگ اتنے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں تو پھر یہاں پر اس قانون کو چسپاں کرنا کیوں کر درست ہوگا، اور کس طرح سے جو ہے تمام لوگوں کو ایک جہاں جمع کر پائیں گے، تمام لوگوں کو جو ہے اس قانون کے اندر جو ہے لا کر کے ان کے گریبان میں زبردستی طور پر مسلط کر پائیں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ یقیناً یہ قانون اس مقامات کے لیے مناسب ہے جہاں پر جو ہے ایک ہی مذہب ہو، جس ملک میں ایک مذہب ہو وہاں پر یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن ہندوستان میں کثیر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کثیر مسلک کے لوگ رہتے ہیں اور کثیر جو ہے سماج کے لوگ رہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر اس قانون کو جاری کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے جبراً ان کے گلوں میں بیڑی اور طوق کی طرح سے جو ہے اس قانون کو چسپاں کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ان کے جذبات مجروح ہوں اور ان کے جو ہے عقیدے میں کمزوری آ جائے، ان کے ایمانیات اور ان کے جو ہے دینی اور شرعی معاملات میں ضرب لگائی جائے۔ تو یہ کسی بھی طرح سے ہندوستان میں مشکل ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور اس کی ایک طریقہ یہ کہ مذہب سے انسان کی وابستگی بہت گہری ہوتی ہے۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے انسان زندہ ہے، اور انسان جو سب سے پہلے توجہ دیتا ہے اپنے مذہب کو توجہ دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ہندو ہے تو اس کے لیے اس کا مذہب بہت قیمتی ہے، کوئی اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے اس کا مذہب بہت قیمتی ہے۔ تو ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس کا مذہب جو ہے اس کی جان سے زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اپنے مذہب کی جو قدر ہے وہ اپنی جان سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مذہب سے انسان کو جو لگاؤ ہے وہ اٹوٹ لگاؤ ہے اور بہت گہرا رابطہ ہے۔ لہذا انسان ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے مذہب پر ضرب کاری کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کا جو تعلق ہے اپنے مذہب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور بہت ایک مضبوط رشتہ ہے۔ وہ اپنی جان کو قربان کر دینا گوارا کر سکتا ہے لیکن مذہب پر آنچ آنے نہیں دیتا۔ بے شمار جانیں جاتی ہے، مذہب کی بنیاد پر جاتی ہے، بے شمار جانیں جاتی ہے اور دوسرے اسباب پر جاتی ہیں۔ تو مذہب انسان سے جو ہے انسان کی روح میں بسی ہوئی ایک وہ شے ہے جس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے، جس کو انسان کی روح سے اس کو کھینچا نہیں جا سکتا ہے۔ تو مذہب سے جو انسان کی وابستگی بہت اہم ترین ہے۔ کوئی بھی سچا مذہبی شخص اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے لیکن مذہب پر جو ہے آنچ نہیں آنے دے سکتا ہے۔ مذہب پر کوئی آنچ آئے یا کوئی جو ہے اس کے اوپر چھیڑ چھاڑ کرے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی طبقے کے مذہبی قوانین پر
خط تسخ پھیرنے اور اس پر جو ہے خود ساختہ قانون مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے، جو کسی بھی ملک کے لیے اہم ترین جو ترقی کا ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ یہ ہے کہ ملک سلامت رہے، ملک امن میں رہے اور وہاں کے لوگوں کو آزادی حاصل ہو۔ تو اگر اس طرح سے یہ کیفیت اگر کسی ملک کی رہی تو پھر وہ ملک جو ہے دن بدن ترقی کرتا جائے گا، وہ ملک جو ہے اس باغ کی طرح پھلا پھولا جائے گا، ہر طرف جو ہے اس کی خوشبو معطر ہوگی اور پوری دنیا میں وہ ایک ضرب المثل بنے گا، مثال کے طور پر اس کی ترقی کو پیش کیا جائے گا، جیسا کہ آج کے زمانے میں جو ہے جاپان وغیرہ کو کس طرح سے ڈیولپ ملک ہے اور ترقی ملک ہے، کرنے والا ملک ہے، حالانکہ چھوٹی سی کنٹری ہے لیکن کس طرح سے اس کے ایجادات ہیں، کس طرح سے ان کے جو ہے نا کار وغیرہ ہیں اور بائک وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے وہاں سے ایکسپورٹ امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یقیناً ملک سالم ہے تو اس کی وجہ سے ملک ترقی ہے، لیکن اگر ملک میں لوگوں کے جذبات مجروح کیے گئے تو پھر جو ہے بغاوت، پھر جو ہے فسادات اور جو ہے اختلافات اور احتجاج، یہ تمام چیزیں ہیں جو بالکل جو ہے آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک طویل مدت لگ جاتا ہے جس کو سنبھالنے کے لیے، پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس پر جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ملک کی سلامت کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہمارے سامنے نہ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسا کہ جو ہے مسلمان کو تو یونیفارم سول کوڈ پر اعتراض ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو عملی طور پر خود اکثریتی فرقہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہندوؤں کی مختلف ذاتیں ہیں اور نکاح وغیرہ کے سلسلے میں ان کے الگ الگ طریقے ہیں، ایسا نہیں کہ ملک کے سارے ہندوؤں کا ایک ہی طریقہ ہو، حد تو یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی عقائد اور عبادت کی باتوں میں بھی یکساں نہیں ہے۔ کوئی مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، کوئی قائل ہے، کوئی راون کو برا کہتا ہے، اور جو ہے کوئی رام کو پوجتا ہے، کوئی رام کو برا بھلا کہتا ہے اور کوئی راون کی پرستش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام جو باتیں ہیں ہندوستان میں، صرف ایک ہی بات وہ نہیں کہ طلاق ثلاثہ کے متعلق، بلکہ اگر مذہبی چیزوں پر اگر چھیڑ چھاڑ ہے تو یہ بھی اگر مذہبی متعلق سے اگر دیکھا جائے تو حکومت جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر غیر مسلم ہی ہے تو پورے ہندوستان میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کیا سب کے نکاح کے طریقے یکساں ہیں؟ کیا سب کے نکاح کے طریقے ایک ہی طرح کے ہیں؟ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے، اس میں اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے اور اس میں فرق اور تفاوت بالکل عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اسی طرح سے جو ہے عقائد میں بھی اور مورتی کے پوجا میں بھی سب متحد نہیں ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ کوئی رام کو پوجتا ہے تو کوئی رام کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی راون کو پوجتا ہے تو کوئی راون کا پتلا جلاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا جب ہندوستان کے لوگ جو ہے بحیثیت جو ہے ہندوؤں کے، ان کا جو پوجنے کی جو کیفیت ہے، ان کے پوجنے کی جو خدا ہے، مورتی ہے، وہ متحد نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے جو ہے ان کو متحد کیا جا سکتا ہے اور یکساں سول کوڈ کے ذریعے سے ان کو آپ اتحاد پر لا سکتے ہیں؟ کیا آپ ہندوستان میں یہ قانون نافذ کر سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے ایک ہی مورتی کی پوجا کریں یا ایک ہی مورتی کو خدا مانیں؟ یہ آپ کیا حکومت کر سکتی ہے؟ جس طرح سے حکومت اس چیز کو قائم نہیں کر سکتی، کیا حکومت سب کے دل میں جو ہے رام کی محبت ڈال دے اور سب کہے کہ تم صرف اسی کی پوجا کرو، یا حکومت یہ کہے کہ صرف راون کو برا کہو، یا پھر جو ہے حکومت یہ کہے کہ اسی کو مانو؟ تو جس طرح سے ہندوؤں کے عقائد میں جو اختلافات ہیں ان کو وہ متحد نہیں کر سکتے، ان کو یکساں سول کوڈ کے ذریعے جس طرح سے ان کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے یہ طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے سول کوڈ کے ذریعے ان کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا ہے اور یکساں سول کوڈ کے تحت جو ہے اسے نہیں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، اس کا تعلق جو ہے دین اور شریعہ سے ہے۔ دین اور شریعہ کے متعلق جو ہے حکومت کسی بھی جو ہے قوم کو ایک جو ہے قانون کے ذریعے، ایک دفعہ کے ذریعے سے اس کو جمع نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کی نکاح کے طریقہ کار بھی الگ ہے۔ خود نکاح کر کے سلسلے میں دیکھیں کہ شمالی ہند میں ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح کا تصور نہیں، جنوبی ہند میں بہن کا اپنے بھائی پر حق سمجھا جاتا ہے، اس طرح سے بیٹی سے نکاح کر لے۔ قبائلیوں کے یہاں خاندانی رسم و رواج بالکل مختلف ہیں۔ آج بھی بعض قبائل میں ایک مرد 1 درجن سے زائد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ابھی ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ ایک عورت جو ہے 1 سے زیادہ مرد سے نکاح میں ہوتی ہیں۔ جس ملک میں مذاہب اور تہذیبوں کا اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، وہاں ایک ہی قانون تمام گروہوں کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ
ذکر کیا گیا کہ ہندوستان میں جو ہے شادی بیاہ کا تصور جو ہے ماموں بھانجے سے بعض مقامات پہ کیا جاتا ہے، بعض مقامات پہ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں تو یہ تو حرام ہے، لیکن غیر مسلموں کی جو ہے ان کے طریقہ کار میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے یہاں جائز ہے، کوئی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے ہیں۔ بہن کا بھائی پر حق سمجھا جاتا ہے۔ قبائلی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ خانہ بدوش ہیں، ان کے حالات تو نکاح کے متعلق اس طرح سے جو ہے مخدوش پائے جاتے ہیں کہ ان کے جو ہے ایک عورت سے جو ہے ایک عورت کی نکاح کئی مردوں سے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرد جو ہے کئی عورتوں سے نکاح کر لیتی ہیں۔ تو یہ قبائلی خاندانوں میں، قبائلی لوگوں میں ابھی تک یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے۔ تو کیا حکومت یا پھر جو ہے عدلیہ جو ہے ہندوستان کا جو عدلیہ ہے یکساں سول کوڈ کے ذریعے کیا ان لوگوں کو متحد کر سکتی ہے؟ تو ان کو ہرگز متحد نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کے رسم و رواج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے جو اس سے ہرگز جدا نہیں ہوگا۔ جو لوگ یکساں سول کوڈ کے وکیل ہیں وہ بنیادی طور پر دو باتیں کہتے ہیں۔ تو یکساں سول کوڈ کے جو ہے تعلق سے جن کو وکیل پر مامور کیا گیا ہے اور جو اس کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اس کے فوائد پر یہ چند باتیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ قومی یکجہتی پیدا ہوگی، اس کے ذریعے سے لوگ یکجا ہوں گے، اس کے ذریعے سے لوگ اتحاد ہوں گے، اس قانون کے ذریعے سے لوگ ایک جگہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ جب یورپ میں تمام قوموں کے لیے یکساں قانون ہوتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں، دو باتیں عموماً کہتے ہیں کہ قوم میں یکجہتی پیدا ہوگی، قوم کو ایک جو ہے ایک پلیٹ فارم کے تلے لایا جائے گا اور ایک ہی جو ہے شامیہ کے نیچے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ اس کے فائدے بتاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یورپ میں تمام قوموں کے لیے یکساں قانون ہو سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ یورپ میں جب ایک قانون تمام لوگوں کے لیے برابر ہے، ایک ہی قانون جب تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ برابر ہے تو پھر جو ہے یہاں پر ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ وہی بات ہے کہ جس کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کسی ملک میں ایک قانون سب کے لیے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کا معاملہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے کے سارے ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کا اتفاق اور سارے کے سارے لوگوں کا عبادت کے معاملے میں ہو، چاہے کسی اور دینی معاملے میں ہو، چاہے اور عقیدے کے معاملے میں ہو، سارے لوگ متفق ہیں، ان کا مزاج ملتا جلتا ہے، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر ملتا جلتا ہے، تو وہاں کے لیے یہ قانون جو ہے مفید ہے اور وہاں کے لیے یہ قانون اچھا ہے۔ لیکن ہندوستان میں تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ یہاں کے لوگوں کے عقیدے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، نہ رسم و رواج ملتا جلتا ہے، نہ طرز زندگی ملتی جلتی ہے، نہ وضاقتہ ملتی جلتی ہے، تو پھر یہاں پر وہ قانون کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ یورپ وغیرہ میں اگر کیا جاتا ہے تو یقیناً وہاں کے لیے مفید ہے، کیونکہ وہاں سارے لوگ یکساں ایک ہی جو ہے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں اور ایک ہی مذہب و مسلک کے ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے آسانی ہے ان کے لیے، لیکن ہندوستان میں اس کے لیے جو ہے دشواری ہے، اس طرح کے قانون جو ہے نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یورپ کے جو معاملے ہیں، یقیناً یورپ جو ہے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ترقی کے جو اسباب اور علل ہیں وہ اسباب و علل تلاش کر کے اگر ہندوستان میں اسی جو ہے سمت میں چلایا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ مثلا یورپ میں اس طرح سے ٹرینیں چلتی ہیں کہ ایک گھنٹے میں جو ہے وہ 200-300 کلومیٹر کی مسافت طے کرتی ہے، اس میں اگر ہندوستان اس کے نقش قدم پر چلے، ایسے بلٹ ٹرین چلانے کی کوشش کرے، سعی کرے، اس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ اس کے لیے مناسب ہے، یہ اس کے لیے فائدہ ہے کہ ہندوستان میں کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف جو ہے غیر ضروری طور پر ایسے قانون کا نفاذ جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہو اور ملک کی سلامیت کو خطرہ لاحق ہو جائے، ایسے حالات پیش کر کے جو ہے کچھ بھلا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا اور کسی کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ قومی یکجہتی رواداری، تحمل اور ایک دوسرے کے معاملے میں عدم مداخلت سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی دونوں جنگ عظیم بنیادی طور پر ایسی دو قوموں کے درمیان ہوئی جن کا مذہب ایک تھا، جن کی تہذیب ایک تھی، جن کا قانون اور طرز زندگی ایک تھا۔ یہ ساری وحدتیں جنگ کو روکنے اور اس کی قومی وحدت کو پیدا کرنے میں ناکام رہیں۔ اگر یکجہتی کی بات کرتے ہیں کہ یکجہتی ہونے میں یہ ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ 1914 میں جو ورلڈ وار فرسٹ جو ہے ورلڈ وار ہوا تو اس کے درمیان جن قوموں کے درمیان جو لڑی گئی وہ قوم ایک ہی جو ہے پلیٹ فارم کے لوگ تھے اور ایک ہی مذہب و مسلک کے ماننے والے تھے اور ایک ہی جو ہے عقیدے رکھنے والے تھے، ان کے معاملات ایک ہی طرح سے تھے، ان کے درمیان یکجہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی
اس طرح کا جو ہے کہ جنگ ہوئی کہ پوری دنیا اس کو تاریخ کے ذریعے سے اس کو یاد رکھا ہے کہ 1914 میں جو ہے وہ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی، جس کو فرسٹ ورلڈ وار کہا جاتا ہے یا عالمی جنگ اول کہا جاتا ہے۔ تو یہ یکجہتی ہونے کے باوجود بھی جو ہے جنگیں ہوئی، یکجہتی ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہوا، ایک ہی دین ہونے کے باوجود بھی انتشار ہوا، اور جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے خوب جم کے جو ہے بموں کی برسات کیے، اور ایک دوسرے پر جو ہے خوب توپ اور گولے داغے۔ تو یکجہتی میں اگر یکجہتی کا نام اگر اتحاد ہوتا تو پھر فرسٹ ورلڈ وار جو ہے قائم نہیں ہوتا، وہاں پر لوگ اس طرح سے نہیں لڑتے۔ اب اس کے بعد جو ہے خود مسلم ممالک میں دیکھیے، عراق ہے، ایران ہے، شام ہے، افغانستان کے مختلف گروہوں کے درمیان اس کے باوجود جنگیں ہو رہی ہے۔ اب یہ وہ مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک ہی مذہب و مسلک کے لوگ ماننے والے ہیں، ایک ہی قانون کو ماننے والے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایک دوسرے سے الجھے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف علم بغاوت کو اٹھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بھڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے، اپنا ہی اپنے کو مار رہا ہے، اس کا خون بہا رہا ہے۔ تو اب آپ یکجہتی کی بات اگر کرتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ سے یکجہتی قائم ہوگا، تو پھر ان مقامات پہ تو پھر یکجہتی ہیں لوگ، پھر وہاں پر جو ہے کیوں اس طرح سے جو ہے حالات جو ہے مخدوش ہو چکے ہیں، اور حالات جو ہے وہاں پر جہاں تک جنگ تک پہنچی ہے تو وہاں پر گروہ اس کی جو ہے ایک ہی ہیں، اس کے باوجود بھی جنگیں ہو رہی ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک ہی مذہب، ایک ہی قانون کے حامل ہیں۔ تو ہندوستان ہی کو دیکھیں، یہاں مختلف راجاؤں کے درمیان جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے، یہ سب ایک طریقے پر زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ اب یہاں پر ایک راجا نے دوسرے راجا سے کیا جنگ نہیں کی؟ کیا ہندوستان میں ایک مسلم بادشاہ نے دوسرے مسلم بادشاہ سے کیا جنگ نہیں کی؟ کیا اسی طرح سے جو ہے ایک راجا نے دوسرے راجا سے جو ہے جنگ نہیں کی؟ تو یہ تمام باتیں اس بات کی متقاضی ہیں، اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں کہ یکجہتی سے کچھ خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یقیناً اس کے فائدے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یکجہتی کے باوجود بھی اگر لوگ لڑنا بھڑنا چاہیں تو اس پر بھی جو ہے لڑنے اور بھڑنے کی جو ہے وہ جو ہے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے جنگ کی، اگرچہ کہ وہ لوگ ان کا مسلک ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، ان کا کلمہ ایک تھا۔ ایک راجا نے دوسرے راجا سے جنگ کی، اگرچہ کہ ان دونوں کے عقیدے ملتے جلتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑے اور بھیڑے۔ تو اگر یکجہتی کی ہی بات کی جاتی ہے، جو اس کے فائدے پر کہا جاتا ہے کہ یکساں سول کوڈ سے یکجہتی قائم ہوگی، تو یکجہتی اگر ہوتی تو اس طرح سے جو ہے دو راجاؤں کے درمیان یا دو مسلم حکمرانوں کے درمیان کیوں کر جنگ ہوتی؟ وہ لوگ تو یکجہتی تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ چلنے والے تھے، پھر وہ لوگ ہرگز نہیں لڑتے تھے۔ یہ ایک طویل تاریخ ہے، ایک ہی طریقے کے پر زندگی گزارنے والے لوگ لڑے ہیں، لیکن یہ وحدت ان کی وجود جو ہے وحدت یعنی اتفاق جو ہے ان کی جوڑ نہیں پائی۔ آج بھی فرقہ وارانہ فسادات اس لیے نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کا معاشرہ قانون الگ ہے اور ہندوؤں کے خاندانی رسم و رواج الگ ہیں، بلکہ اس کے برعکس مذہبی قانون سے ہٹ کر جب نوجوان لڑکے لڑکیاں دام محبت میں گرفتار ہو کر بین مذہبی شادی رچاتے ہیں تو اس سے جو ہے فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، قومی یکجہتی پارا پارا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا قطعاً جو ہے غلط ہے کہ قانون کی وحدت کی وجہ سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ ویسے بھی آئلی زندگی کے علاوہ تمام قوانین میں پہلے سے یکسانیت موجود ہے، لیکن یہ یکسانیت قومی اتحاد کو برقرار رکھنے میں کافی ثابت ہو رہی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قانون اور جو سمویدھان ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ کافی ہے، لیکن اختلافات اور انتشار کی فضا اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ ایک سوچ کی اپنے فکر اور سوچ کو ایک الگ سمت دیتے ہیں اور الگ انداز میں نظریے سے سوچتے ہیں، اسی وقت جو اختلاف اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً جو ہے بین مذہبی جو ہے رسمیں شادی بیاہ جو ہوتی ہیں کہ دو الگ مذہب کے لوگ جب شادی کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اگرچہ کہ وہاں پر تو کوئی مذہب کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو شادی کی بات ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ لوگ اگر شادی کر رہے ہیں تو دو مذہب کے لوگ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اختلافات انتشار دو فرقوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ قانون ہماری وحدت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر انتشار پیدا ہو گیا، تو وجہ کیا بنی؟ ان دونوں کی شادی وجہ بنی۔ اب یہاں پر جو ہے مسلک اور مذہب کا جو معاملہ ہے، مسلک اور مذہب معاملہ سے یہ جو ہے الگ ہٹ کے بات ہے، لیکن یہاں پر اس طرح سے باتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ جو عام طور پر مسلک و مذہب سے تعلق نہیں رکھنے والی چیز ہے، ایسی صورت میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں۔ یکجہتی کے باوجود بھی اختلافات ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے ایک قوم میں کچھ خاندان ہوتے ہیں
اور ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کراتے، اگرچہ کہ اس کو قانون بھی جائز کہہ رہا ہے، شریعت بھی جائز قرار دے رہی ہے، لیکن ان کا ایک رسم و رواج بنا ہوا ہے، یا ایک برادری کے لوگ دوسری برادری سے شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا کریں گے؟ کیا اس کے لیے بھی قانون بنایا جائے گا کہ فلاں برادری کے لوگ فلاں برادری سے شادی نہیں کر رہے ہیں، تو اب جس سے شادی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے FIR درج کرائے اور حکومت سے مطالبہ کرے کہ ہم سے جو ہے وہ شادی نہیں کرا رہے ہیں، آپ یکساں سول کوڈ بنائیے، آپ ایک قانون بنائیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ برادری والے ہمارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس طرح سے اگر یکساں سول کوڈ بنائیں گے تو کن کن چیزوں کو آپ لیں گے، کہاں کہاں تک جو ہے آپ اس کو جائیں گے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسے ہزاروں مسائل ہیں جن کو آپ جو ہے حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس ان کو انہی حالات پہ چھوڑ دیا جائے، اپنے ہی طریقہ کار سے جو ہے نا اس کو وہ گزار لیں گے، اپنی طریقہ کار سے جو ہے ان کے جو قانون بنے ہوئے ہیں اسی کے انڈر میں رہ کر کے یہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح سے ان کی زندگی اور سب کی زندگی خوشی اور خوشحالی کے ساتھ گزر جائے گی۔ تو اس میں مداخلت کرنا کافی جو ہے کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یا پھر کچھ زیادہ فائدے لانے والی بات نہیں ہے۔ حکومت کو یا پھر عدلیہ کو کے سامنے جو مشکلات ہیں، جو مطلب دشواریاں ہیں، لوگوں کی جو دشواریوں کے حل کے لیے جو اقدامات ہیں، بہت سارے اقدامات ہیں، بہت ساری چیزوں پر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں پر توجہ دے کر کے خواہ وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور بلا وجہ لوگوں کے درمیان جو ہے انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور ملک کی جو امن و امان ہے اور سلامتی ہے، اور ان کے امن و سلامتی کو جو ہے اس ایسے قوانین اور ایسے مدعے کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہے ان کو دشواریوں کا اور جو ہے لوگوں کی یکجہتی کا انتشار ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے حکومت کو اس سے دستبرداری اختیار کرنی چاہیے، اور عدلیہ کو جو ہے اس سے برات اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے جو ہے شخصی جو قوانین ہے، جو شخصی جو معاملات ہیں، اس میں وہ دخل اندازی نہ کرے، بلکہ ہر قوم کو، ہر مذہب و مسلک کے لوگوں کو ہندوستان میں ان کے اپنے تشخص کے ساتھ، جو ان کا اپنا تشخص ہے، جو ان کی اپنی قوانین ہے، جو ان کے اپنے شخصی قوانین ہیں، اس کے متعلق ان کو زندگی گزارنے دیں۔ ہاں البتہ اگر مذہبی معاملات سے ہٹ کر کے اگر کچھ رسم و رواج میں کچھ غیر ضروری مداخلت ہے یا ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے حکومت اگر انوالو ہوتی ہے یا پھر حکومت وہاں پر انٹرفیئر کرتی ہے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ مثلا شادی بیاہ میں جو ہے جہیز کا لیا جانا یا دیا جانا، اس کو نہ اسلام پسند کرتی ہے، نہ لوگ جو ہے اس کو اچھا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ان چیزوں پہ اگر حکومت آ کر کے وہاں پر روک تھام کریں تو یہ ان کے لیے استقبال ہے، ان کے لیے خیر مقدم ہے کہ آپ آئیے، اور ہمارے معاشرے میں جو غلط رسم و رواج پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس کو ہٹائیے یہاں سے۔ یہ ہمارے نہ شرعی معاملات میں سے ہے نہ یہ دینی معاملات میں سے ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر جو خرابیاں اپنے اندر داخل کر لی ہیں اس کو اگر ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یقیناً عدلیہ کا احسان ہوگا اور عدلیہ کا جو ہے خیر مقدم ہوگا اور ان کا استقبال ہوگا۔ اس کے بجائے شریعت کے وہ نافذ کردہ امور جو بالکل ہماگیر ہیں، جو لا تبدیلی ہیں، ان چیزوں پہ مداخلت بالکل یہ جو ہے عقل و قیاس اور فہم و وراء سے بالاتر ہے، اور اچھی خاصی فضا کو منتشر کرنے کی یہ ایک سازش ہے اور ایک چال ہے۔ یقیناً یہ حکومت جب سے جو ہے اقتدار پہ بیٹھی ہے کچھ نہ کچھ ایسے مدعے اور ایسے گوشے اور شوشے چھوڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن کچھ نہ کچھ جو ہے معاملات اور لوگوں کو احتجاج کرنے کی نوبت آ رہی ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس طرح سے حکومت کو چاہیے کہ اگر لوگوں نے جو 125 کروڑ لوگوں نے جو ان کو اقتدار پہ جو بیٹھایا ہے، تو چاہیے کہ ان 125 لوگوں کی جو امیدیں ان سے جو وابستہ ہیں ان کی امیدوں پر پورے اترنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے معاملات میں وہ انگلی کریں، نہ کہ ان کے معاملات کو، ان کے جذبات کو مجروح کریں، نہ کہ ان کے امیدوں پر پانی پھیریں۔ یقیناً ہندوستان کو بہت تیزی سے ترقی کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہندوستان ایک زرخیز ملک ہے، ہندوستان میں وہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہے، ہندوستان میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ یہاں کی زمین گویا کہ یہ زمین نہیں بلکہ اس کو سونا کہا جا سکتا ہے۔ تو اس زمین کے جو فائدے ہیں، افادیت ہیں، اس کے بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی کی راہ فراہم کریں، اور لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے اسباب بنائیں جس کی وجہ سے ان کی معیشت آگے بڑھے، وہ ترقی کریں اور ملک جو ہے آگے بڑھتا چلا جائے۔ اگر ترقی کے لیے
ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اگر حکومت اچھے اقدامات کرتے ہیں، یقیناً کچھ اقدامات ہیں لیکن اس کو اور ڈیولپ کی ضرورت ہے، اسے اور ترقی دینے کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے اگر حکومت ان چیزوں پر اقدامات کرتی ہے تو یقیناً جو ہے حکومت لائق ستائش ہے اور لائق تعریف ہے، اور لوگوں کی جو 125 کروڑ لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان سے لگی ہوئی ہیں سابقہ حکومت کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ ایک حد تک وہ لوگوں کی امیدوں پر جو ہے مکمل نہیں اتر رہی تھی، لوگ بڑے مخدوش اور پریشان کن حالات تھے، لیکن اس کو ہٹا کر کے دوسری حکومت کو قائم کیا گیا، دوسرے کو اقتدار دیا گیا، تو 125 کروڑ لوگوں نے ان سے ایک امیدیں لگائی کہ اس سے کچھ اچھے توقعات ہیں، ان سے جو کچھ اچھی امیدیں ہیں، یقیناً ہمارے مستقبل روشن ہوں گے، یقیناً جو ہے گھروں میں اچھے سے اچھا جو ہے ماحول بنے گا، اور گھروں میں جو ہے ماحول اس طور پر بنے گا کہ ملازمتیں ملیں گی اور زیادہ سے زیادہ ذرائع آمدنی ہوں گے، تو اس کی وجہ سے ایک خوشحال زندگی ہوگی، لوگوں کو بچوں کو پڑھانے کے لیے سہولتیں ہوگی، آسانیاں ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بچے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ آج حکومت نے بے شمار جو ہے سرکاری ادارے قائم رکھے ہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے، دیکھ رہی ہے، سارے ہندوستان کے لوگ جا رہے ہیں کہ لوگ سرکاری جو ہے اداروں میں تعلیم دلوانے کے بجائے پرائیویٹ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ پرائیویٹ اداروں بالکل فل ہیں اور وہاں پر جو ہے بالکل قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن سرکاری ادارے ویران ہیں، سرکاری ادارے جو ہے بالکل قبرستان بنا ہوا ہے، جو وہاں پر ایک پرندوں کا بھی چہل پہل نہیں ہے۔ یہ تمام اسباب و علتیں ہیں، اس طرح سے ایک مدعا نہیں بلکہ کتنی ہزاروں ایسے مدعے ہیں جن کو توسیع کی ضرورت ہے، ان کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، ان کو ڈیولپ اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں میں جو سرکاری اسکول ہیں ان کو پانی تک دستیاب نہیں ہے، یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ تو حکومت ان چیزوں پہ جو ہے توجہ دے تاکہ اس کی وجہ سے مستقبل، بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکے اور لوگوں کی جو ہے آگے کی زندگی ہے وہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو لوگوں کی خوشحال زندگی کے لیے اقدامات کریں، نہ کہ غیر ضروری مداخلت اور غیر ضروری لوگوں کے بنائے ہوئے شخصی قانون اور تشخص کو بگاڑ کر کے حکومت کچھ اچھا نہیں کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت اس طرح کے عمل کے ذریعے سے کچھ خیر کے معاملے نہیں لانا چاہ رہی ہے۔ یقیناً اگر حکومت و عدلیہ اس ملک میں، لوگوں کے اس سماج میں اگر کچھ بھلائی یا خیر کا معاملہ نہیں لا سکتی ہے تو کم سے کم اس سماج کی وہ کو برائی بھی نہ کرے یا پھر برائی بھی نہ دے۔ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کچھ غلط بھی نہ کریں۔ یقیناً ہماری توقعات آپ سے لگی ہوئی ہیں، اگر آپ ہماری توقعات پہ پورے نہیں اتر پاتے ہیں تو پھر جو ہے لوگوں کو ہمیں اپنے جو ہے تقدیر پہ چھوڑ دیں، جس طرح سے بھی ہوگی زندگی گزر جائے گی، لیکن آپ ہمارے شخصی معاملات میں مداخلات کر کے ہمیں پریشان کرنا یا پھر جو ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے 99% لوگ جو ہے مطمئن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 99% کی بات مت کیجئے، 100% لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اس سے مطمئن نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے جو ہے راضی نہیں ہے کہ اس طرح کے قانون نافذ کیا جائے اور اس طرح کے قانون جو ہے ہندوستان میں لایا جائے۔ تو 100%، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہر انسان، ہر شخص، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، جس شریعہ کا ماننے والا ہو، وہ اپنی جان سے زیادہ اپنی شریعت کو محبوب رکھتا ہے، اپنی جان سے زیادہ اس کی وہ قدر کرتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی شریعت پر، اپنے مذہب و ملت پر وہ آنچ آنے نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اپنے مذہب و ملت پر وہ تبدیلی نہیں چاہتا۔ پھر یہ 1% لوگ جو ہے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے، شریعت کے قانون منظور نہیں ہے، ہمیں جو ہے کوڈ سے یکساں سول کوڈ چاہیے؟ تو گویا کہ میں یہی کہوں گا کہ 100% مسلمان نہیں چاہے گا اور نہیں چاہتی ہے کہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ان کے لیے کوئی ایسا قانون ترتیب دیا جائے، کوئی ایسا قانون لاہ عمل تیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہو جائیں، یا پھر جو ایسے قانون کے ذریعے یکجہتی یا مغرب کی مثال یا ادھر ادھر کی مثال دینا، یہ سب کیا ہے غیر ضروری امور ہے اور غیر ضروری مداخلت ہے۔ تو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، بلکہ ان کو ان کے حالات پہ اور ان کے شخصی جو قانون ہے ان پر چھوڑ دیا جائے۔ حکومت کے سامنے
لوگوں کے مسائل اگر حل کرنے ہیں تو ہزاروں مسائل ہیں جس میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، ان مسائل کی طرف اقدامات کریں اور لوگوں کے لیے فلاحی اور لوگوں کے لیے بھلائی لائیں۔ بھلائی اگر نہیں لا سکتے تو کم سے کم برائی بھی نہ لائیں، اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ کبیر داس نے کہا تھا، بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا مت کرنا، بن نہ سکے انسان تو تم شیطان بن کے مت رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔